السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. کچھ ہی دیر بعد عذرا نے عرفان کے چہرے پر پٹیاں کچھ اس طرح لپیٹ دیں کہ اب اس کی صرف ناک ہی نظر آتی تھی. پھر وہ نرسوں کی مدد سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر باہر لے گئی. مجھے معلوم تھا کہ اس نے عرفان کا چہرہ اتنی پٹیوں سے کیوں ڈھانپ دیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے شناخت کر سکے. عرفان بھی اسے نہیں پہچان سکا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے اپنا منہ لپیٹ کر گئی تھی. اس نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے. میں 3 بجے تک اس کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہا. اس دوران آبی سے میں نے فون پر رابطہ قائم رکھا. سارے معاملات ہماری منشا کے مطابق طے پا رہے تھے. ڈر مجھے یہ تھا کہ بیچ میں کسی طرف سے کوئی ناگہانی آفت نہ آ جائے. اگرچہ ہم نے ہر طرح کی احتیاط سے کام لیا تھا مگر اس کے باوجود میں بہت فکر مند تھا. عذرا 3:30 بجے اپنے کمرے میں واپس آئی. وہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی. وہ تنہا تھی. اسے دیکھتی ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا. کیا خبر ہے ڈاکٹر؟ سب ٹھیک ہے. میں نے عرفان کو بے ہوش کر رکھا ہے. اسے آپ لے جا کر شفا باغ کلینک میں چھوڑائیں اور اپنی طرف سے کوئی رقہ بھی وہاں رکھائیں تاکہ ڈاکٹر انصاری اس کو سنبھال سکے. میں نے اس کا ایک گردہ نکال کر آسیہ کے جسم میں لگا دیا ہے اور وہ اسے قبول بھی کر چکی ہے. اس کا زخم مندمل ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے. میں کسی طرح ڈاکٹر عرفان کے سامنے نہیں آنا چاہتی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر. جو زحمت ہم نے آپ کو دی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں، درمیان میں 2 لاکھ روپیہ موجود ہے. معذرت کی ضرورت نہیں. آپ نے میرے گھر پر فون کیا تھا؟ جی ہاں. وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. بے شک آپ فون پر معلوم کر لیں. عرفان کو رات کے وقت یہاں سے نکال لیں گے. آسیہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے بیڈ پر ہے اور شام سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی. آپ کل تک اس سے کوئی بات نہ کریں اور اس کے بارے میں اب آپ بالکل فکر مند نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ گھر جانا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں اپنے بچوں سے ملوں گی. میں نے اس کے گھر کال کر کے آپی سے رابطہ قائم کیا. جب میں نے اسے بتایا کہ سارے مراحل بخیر و خوبی طے ہو گئے ہیں تو وہ خوش ہو گیا. ٹھیک ہے پیارے، مگر اس بات کی اپنے طور پر تصدیق کر لو. اس کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. دونوں کے پیٹ سلے ہوں گے. میں وہاں کیا دیکھوں؟ ہاں یہ تو ہے. بہرحال اب ڈاکٹر کو گھر بھیج دو. میں خود اس کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے فون بند کر دیا. ڈاکٹر عذرا ایک بار پھر باہر نکلی اور نرسوں کو ضروری ہدایات دے کر کوئی 20 منٹ بعد واپس آئی. اس نے مجھے بتایا کہ عرفان کو اس نے اپنے خاص مریضوں کے کمرے میں رکھا ہے اور وہ اس کی نگرانی میں رہے گا. یہ اچھی بات تھی. وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر اس روز کے کاغذات مکمل کرتی رہی. کاغذات اور 90,000 کے نوٹ اپنے پرس میں ڈال کر وہ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی. ریسیور میں نے اٹھایا. دوسری طرف سے کسی آدمی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی. ڈاکٹر عذرا سے بات کرائیں. میں تھانے دار غضنفر علی بول رہا ہوں. وہ تو جی باتھ روم میں ہے. کہیے کیا حال ہے؟ خیر تو ہے؟ میں ان کا اسسٹنٹ نور احمد ہوں. دیکھیں نور صاحب، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کی آیا نے تھانے میں اطلاع دی تھی کہ کسی نے ان کے گھر میں گھس کر ڈاکٹر عذرا کے بچے ارغمال بنا لیے. ہم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا مگر جب ہم گھر میں داخل ہوا تو وہ بدماش وہاں سے بھاگ چکا تھا. ڈاکٹر عذرا کو بولے کہ اپنے گھر وہ فوراً پہنچے. جی بہتر، ابھی میں ان کو بتا دیتا ہوں. صورتحال ایک دم خراب ہو گئی تھی. عذرا کی آیا براؤنی کسی نہ کسی طرح گھر سے فرار ہو کر تھانے پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی. مگر کس طرح؟ اس کا جواب مجھے نہیں سوچ رہا تھا. ابھی میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھل گیا. آبی پاگلوں کی طرح اندر داخل ہو رہا تھا. وہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا. اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اس کی وحشت دیدنی تھی. وہ بہت بفرا ہوا تھا. اس نے دروازہ تیزی سے اپنے پیچھے بند کیا اور پھر دانت پیستا ہوا عذرا کی طرف بڑھا. تم نے اچھا نہیں کیا ڈاکٹر. پولیس کو خبردار کر کے تم نے بدترین قسم کی وعدہ خلافی کی ہے. اس نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو یار؟ تمہیں سب غلط فہمی ہوئی ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اسے روکتے ہوئے کہا. وہ ڈاکٹر عذرا کے اوپر جا چڑھا تھا اور وہ بیچاری خوف سے پیلی پڑ گئی تھی. اور تمہیں کیا پتا اس نے کیا کر دیا؟ اس نے پولیس کو اپنے گھر بھیج دیا. حالانکہ میں نے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ابھی میری انسپیکٹر غضنفر سے بات ہوئی ہے. اسے ان کی آیا نے اطلاع دی تھی تھانے جا کر. آیا؟ پر وہ تو دوسرے کمرے میں بندھی پڑی تھی. وہ تھانے کس طرح جا سکتی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا مگر تھانے دار نے یہی بتایا ہے. اس آیا کا نام براؤنی ہے نا؟ ہاں. وہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگی ہوگی. میں نے اس کو ڈاکٹر عذرا سے دور ہٹاتے ہوئے کہا. اب میں سمجھا. اس نے اپنی رسیاں کھول لی ہوں گی. مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، میں نے آپ کو خواہ مخواہ پریشان کر دیا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں.
آپ نکل جائیں یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا واسطہ مجرموں سے ہے جو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے بچوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ اسے سکنے لگی. میں نے اٹھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر جو ہی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اس نے تڑاک سے تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا. ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, اپنے ناپاک ہاتھ مجھ سے دور رکھو. جو ہو چکا وہی بہت ہے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہمیں معاف کر دیں ڈاکٹر, مگر جو کچھ ہوا مجبوری کی وجہ سے ہوا. آبی نے بڑے ہی متلجیانہ لہجے میں کہا. اس کا سارا تنتنا ختم ہو چکا تھا. اچانک میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی. اب کی بار ریسیور خود ازرا نے اٹھایا. ہیلو, ڈاکٹر ازرا اسپیکنگ. مگر دوسری طرف سے جو آدمی بول رہا تھا اس کی گھٹی گھٹی آواز باز گشت کی صورت میں مجھے سنائی دے رہی تھی. انسپیکٹر غضنفر آپ سے ملنے آئے ہیں, انہیں اندر بھیج دوں؟ کلینک کے استقبالیے میں بیٹھے آدمی کی آواز سنائی دی. ازرا نے ہماری طرف دیکھا. میں نے ریسیور کے منہ پر ہاتھ رکھا. ان سے کہے کہ ابھی آپ مصروف ہیں. میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. ہاں یہی بہتر ہے, اسے ٹال دیں. یہ کہہ کر میں نے ریسیور پر سے ہاتھ اٹھا لیا. میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں, ان سے کہیں میرا انتظار کریں, میں آدھے گھنٹے تک فارغ ہو جاؤں گی. یہ کہہ کر ازرا نے فون بند کر دیا. اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. اس کا رد عمل بہت ہی شدید تھا. اپنے بچوں کے یرغمال بن جانے کے سارے سلسلے میں اس کے دماغ میں افراتفری مچی ہوئی تھی. حالانکہ اب اس کے بچے بالکل محفوظ تھے اور انہیں کسی بھی طرح کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن وہ ہمیں ہمارے اصلی روپ میں دیکھ کر تل ملا اٹھتی تھی. مجھے ڈر تھا کہ اس نے عمدن کیس کو خراب نہ کر دیا ہو. اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ اب ایسا کر سکتی تھی. میں نے کمرے کی دونوں چٹخانیاں اوپر چڑھا دی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنے دیں ڈاکٹر. ہم آپ کے باقی 1 لاکھ بھی دے دیں گے. ابھی رقم نیچے کار میں رکھی ہے. تو مجھ سے کیا چاہتے ہیں اب آپ؟ آسیہ کتنے دن میں صحتیاب ہوگی؟ میرے خیال اسے 15 دن تو ضرور ہی لگیں گے. یہی حال ڈاکٹر عرفان کا بھی ہوگا. ہاں, شاید وہ جلدی صحتیاب ہو جائے کیونکہ اس کی صحت بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے میڈم, آپ یوں کریں کہ ان دونوں کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں, کسی ایسی جگہ جہاں ہم اطمینان سے ان کی دیکھ بھال کر سکیں. میں نے ساری صورتحال پر غور کرتے ہوئے کہا. ہم وہاں محفوظ نہیں تھے. ازرا کا بھی اب کوئی اعتبار نہیں تھا. اور عرفان کو ادھر پھینکو اس کے اپنے کلینک میں. اب اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ نہیں آبی, میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. اسے اس طرح روکنا اچھا نہیں ہوگا یار. اسے ہم آج ہی شفا بار کلینک میں پھینک آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر, آپ بتائیں آسیہ کو ہم کہاں داخل کرائیں؟ او یار تو پاگل ہو گیا, یہ بات ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آبی نے مجھے ڈانٹا تو میں خاموش ہو گیا. صورتحال ایسی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا. اچانک آبی اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے بازو سے گھسیٹ کر دروازے کے پاس لے گیا. پھر دبی زبان میں بولا, دیکھ تو اس کشتی کو ادھر روک کے رکھ. اس کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگتے. میں آسیہ کو اسٹریچر پہ ڈال کے ادھر ایمبولینس تک پہنچاتا ہوں. اسے میں بھی بخاری کلینک میں لے جاؤں گا. مجھے ڈر ہے اگر اس ازرا نے ذرا بھی حرکت کی نا تو پولیس ہمیں دھر لے گی. وہ غضنفر تو آ چکا ہے. اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ جائیں تو آسیہ اب اس کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میں ابھی آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچ جاؤں گا, مگر ان کی ایمبولینس وہاں گئی تو انہیں ہمارے نئے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا. میں راستے میں کار روک کر ایمبولینس کے ڈرائیور کو اس میں بٹھا دوں گا اور ایمبولینس خود لے جاؤں گا. ہاں یہ بہتر رہے گا. تم بس جلدی نکل جاؤ, میں بھی جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. رقم کہاں ہے؟ وہ کار میں رکھی ہے, پچھلی سیٹ کے نیچے تھیلے میں. پر تم اس کی فکر نہ کرو, کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی. اب تم اس کو سنبھالو. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی. ازرا سرسے میں کرسی پر پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی. میں دروازہ بند کر کے قدم آہستہ اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. پوچھو ڈاکٹر کون آیا ہے؟ او یار دروازہ کھول, ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. مجھے آبی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی. میں نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھول دیا. آبی نے ازرا سے کہا, ایمبولینس کے لیے آپ کے آرڈر کی ضرورت ہے جناب, میں آسیہ کو یہاں سے لے جا رہا ہوں. ڈاکٹر ازرا نے کچھ کہے بغیر میکانکی انداز میں کاغذ پر ایمبولینس فراہم کرنے کا حکم لکھ دیا. آبی نے وہ کاغذ اس سے لے کر جھپٹا. یار اپنے کپڑے تو مجھے دے دے, وہ پولیس والا نیچے بیٹھا ہے, کہیں کو فساد ہی نہ کھڑا کر دے. یہ وردی تو بالکل اوپری نظر آتی ہے. آبی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. آپ کے پاس کوئی سفید شلوار تو ہوگی یہاں پر؟ میں نے ازرا سے پوچھا. ہاں,
ادھر الماری میں دیکھیں، لٹھے کی کئی شلواریں وہاں ہوں گی۔ اس نے بڑی بددلی سے کہا۔ میں نے دائیں ہاتھ کی الماری کھولی تو اس میں مجھے کئی استری شدہ صاف ستھری شلواریں نظر آئیں۔ ان سب میں ربڑ کے زار بند پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک شلوار نکال لی۔ غسل خانے میں جا کر میں نے ڈاکٹر عذرا کی شلوار خود پہنی اور اپنی شلوار وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے آبی سے غسل خانے میں جانے کے لیے کہا۔ وہ میرا مطلب سمجھ کر غسل خانے گیا اور شلوار بدل کر باہر آ گیا۔ اس نے میرا کمبل بھی اچک لی۔ قمیض اس نے نہیں بدلی۔ اس کے اوپر کمبل اوڑھ کر وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ جب میں دوسری بار دروازہ بند کر کے عذرا کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ٹیلی فون کے نمبر گھما رہی تھی اور بڑی تیزی میں تھی۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھینا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، گھر پہ کال کری تھی میں براؤنی سے بات کروں گی۔ براؤنی سے بات تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے کندھے پر لٹکی اسٹین گن اب صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کوٹ کے نیچے بھی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ میرے سولیے نے ڈاکٹر عذرا کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں اس کے سامنے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈھلو صاحب ایسے مجرموں کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم نہ تو مجرم ہیں اور نہ ہم ان کی پناہ میں ہیں۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ وہ ہماری مدد پر آمادہ ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے گاؤں کے مالک ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال اب آپ تشریف لے جائیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اپنا یہ روپیہ بھی لے جائیں۔ پتہ نہیں کس کی گردن ماری ہوگی آپ نے۔ یہ کیا کرو اپنی دراز کھولنے لگے۔ یہ دراز بندی رکھیں اور بھول جائیں کہ ہم کیا ہیں اور آپ کیا کر چکی ہیں۔ عرفان ہوش میں آ جائے تو اسے بتا دیں کہ ابھی ہم ڈاکٹر عالیہ اور دھمن کو بھی اسی راہ سے گزاریں گے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ آپ نے کہا تھا گردے کی منتقلی کا کام آپ نے عملی طور پر ڈاکٹر دھمن سے سیکھا تھا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ وہ لوگ کس طرح دوسروں کو بے بس کر کے اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں؟ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کو علم تھا کہ دھمن اور عالیہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ جیل سے قیدیوں کو اس مرض میں مبتلا ظاہر کر کے لے جاتے تھے اور ان کو ایک گردے سے محروم کر دیتے تھے۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ میری بہن آسیہ بھی انہی کی بھیڑ چڑھ چکی ہے؟ میں نے کہا نا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اب وہ مجھے اپنی سنہری فریم کے اینک کے پیچھے سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے جھک کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم مسلسل میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہو ڈاکٹر۔ تم مجھے اپنے خاوند کی کوئی تصویر دکھا سکتی ہو؟ یاد رکھو میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا۔ یہاں میرے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ محسن نام بتایا تھا نا تم نے اپنے خاوند کا؟ ہاں، ان کا نام محسن رضا تھا۔ یہ جو تمہارے پیچھے تصویر لگی ہے دیوار پر، اس میں ڈاکٹر دھمن بھی موجود ہے اور عالیہ بھی۔ ان کے دائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر عرفان کھڑا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ پر کون ہے؟ میں نے سامنے کی دیوار پر ٹنگی تصویر کی طرف اسے متوجہ کیا۔ اسے میں نے چند منٹ پہلے ہی دیکھا تھا، اسی لیے میں نے اس سے وہ سوال پوچھا تھا۔ جس آسانی سے وہ 1,00,000 روپیہ لے کر کسی کا گردہ آسیہ کے بدن میں لگانے پر آمادہ ہو گئی تھی، اس سے میں یہی نتیجہ خاص کر سکا تھا کہ وہ اس کاروبار سے آشنا ہے۔ اس نے انکار کیا تھا تو محض اس لیے کہ وہ عرفان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کے کلینک میں کام کر چکی تھی۔ ان کی شاگرد ہونے کا وہ دعویٰ کرتی تھی، ورنہ اگر میں اس کی جگہ وہاں کسی اور آدمی کو لے جاتا تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے حصے بکھرے کر دیتی۔ جتنے بڑے کلینک کی وہ تنہا مالک تھی، وہ کوئی عام سے ڈاکٹر تعمیر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے کلینک میں جدید ترین ساز و سامان میں دیکھ چکا تھا۔ وہ سب بلا شبہ زر کثیر صرف کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا سوال سن کر وہ دہشت زدہ سی ہو گئی۔ اس تصویر میں میرے مرحوم ہسبینڈ موجود نہیں ہے۔ وہ پھر بڑی دل جمعی سے جھوٹ بول رہی تھی اور اس بڑے ہی خوفناک موڑ پر سے سلامت روی کے ساتھ وہ گزر جانا چاہتی تھی۔ میرا دل یہ کہتا تھا کہ وہ تصویر وہاں پر بے وجہ نہیں ٹنگی تھی۔ اس کا عذرا کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ میز پر ڈاکٹر عذرا کا بڑا سا ہینڈ بیگ پڑا تھا۔ میں نے اس کو اچک کر اپنے سامنے کیا اور پھر اس کی زپ کھول کر اسے میز پر الٹ دیا۔ میری اس حرکت پر ڈاکٹر نے میز کے ساتھ لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تار الگ کر چکا ہوں۔ اب میں نے اپنا چپشاں جیب سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے بیگ میں سے صرف اس کی ڈائری نکال کر رکھی اور باقی سب چیزیں دوبارہ اس میں ٹھونس دی۔ وہ اپنی ڈائری لینے کے لیے پاگل کتیا کی طرح مجھ پر چھپٹی، مگر ڈائری پر میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے مت کھولیے کہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر سے اٹھی اور میز کے اوپر پاؤں رکھ کر مجھ پر آن پڑی۔ میز کا صاف ستھرا شیشہ اس کے پاؤں تلے کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ میرے اوپر آ گری۔
یوں کہ اس نے میری کلائی کو جھٹکا دے کر میرے ہاتھ سے پستول نیچے گرا دی۔ جوش غضب نے اس کے بدن میں بے پایا طاقت پیدا کر دی تھی۔ اس نے میز کے کنارے پر اپنے پاؤں جما کر کچھ اس طرح کرسی پر بوجھ ڈالا کہ وہ الٹ گئی اور کرسی پشت کی جانب فرش پر یوں گری کہ ہم دونوں الٹ گئے۔ اس کی قوت کا میں اندازہ ہی نہیں کر پایا تھا۔ میری بائیں کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری ناک پر ٹکر مار کر مجھے پریشان کر چکی تھی۔ میں ابھی تک کرسی میں پھنسا تھا اور وہ پوری کے پوری میرے اوپر آن پڑی تھی، یوں کہ اس کے دونوں گھٹنے میرے پیٹ میں دھنسے تھے۔ میں اب تک صرف مدافعت ہی کر پایا تھا۔ میں اس کے اس خوخار بلی جیسے حملے کو اہمیت نہیں دے سکا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ ابھی تک آزاد تھا لیکن میں نے اس اب تک کوئی کام نہیں لیا تھا، مگر جب وہ میرے ماتھے پر ٹکر مار چکی تو میں نے دائیں ہاتھ سے اس کے بال جکڑ کر اسے پیچھے جھٹکا دیا تو اس نے میری کلائی چھوڑ کر اپنی انگلیاں میری آنکھوں میں مارنے کی کوشش کی۔ اس کے ترشے میں نوکدار ناخنوں کو اپنی آنکھوں سے اتنا قریب دیکھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے ہٹا کر اس کے پیٹ پر دونوں پاؤں رکھ کر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ دھپ سے فرش پر میرے دائیں ہاتھ گری تو میں نے کرسی سے نکل کر اس کے دونوں بازو مروڑ کر اس کی کمر سے لگا دیے۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ اس نے اب تک کوئی چیخ نہیں ماری تھی۔ یہی دھڑکا لگا تھا مجھے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ اسے اپنی قوت بازو پر ناز تھا۔ میں نے اس کے بازو کمر سے لگائے تو اس وقت میں اس پر کچھ اس طرح جھکا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر میرے سارے اندازے غلط نہیں۔ اس نے اپنے گھٹنے پر وزن سنبھالتے ہوئے پوری قوت سے دوسرا پاؤں ایڑی کی طرف سے میری ناف کے نیچے کچھ اس طرح مارا کہ میں سن ہو گیا۔ درد کی کٹیلی لہر میرے بدن میں اس طرح دوڑی کہ اس کے بازوؤں پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایک دم پہلو کے بل اٹھی اور ایک بار پھر اس نے اپنے بائیں پاؤں کی ٹھوکر میرے پاؤں میں دے ماری۔ میں نے ایسی خوخار عورت زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں پہلے ہی ہلے میں اس کی بتی گل کر دیتا، مگر اس کو تولنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ ویسے بھی میں اس کو بے ہوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ مجھے دوسری ٹھوکر مار چکی تو میں نے پوری قوت سے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ نڈال سی ہو کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی۔ میں نے اسے دونوں باہوں میں بھر کر فرش پر سے اٹھایا اور کرسی سیدھی کر کر اس پر ڈال دی۔ میرے تھپڑ نے اس کو سن کر دیا تھا۔ اس کی قوت کو میں کئی بار آزما چکا تھا۔ میں اس کی کلائی پر ذرا سا زور دیتا تو وہ تڑاک سے ٹوٹ جاتی، اس کی گردن دباتا تو وہ کئی گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی، مگر میں اسے کوئی غزل نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے میں خود کو اس سے بچانے میں مصروف رہا، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تو گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی ایک آنکھ سوج گئی تھی۔ میرے ہاتھ کی ضرب وہیں پڑی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کرسی کا ایک بازو جھٹکا دے کر الگ کر لیا۔ یہ دیکھ رہی ہو نا ڈاکٹر، کوئی مرد ہوتا نا تو میں سے یوں توڑ دیتا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیں۔ یہ کہہ کر میں نے کمرے میں دائیں ہاتھ کی میز پر رکھی ایک لوہے کی نالی ہاتھ میں پکڑ لی۔ یوں ہی میں بڑھ نہیں ہانک رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس نالی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا تو وہ درمیان میں سے دوہری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جھانکنے لگی، پھر وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھ ٹٹولنے لگی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے افسوس ہے، میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی بھاری پڑا، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈائری ابھی تک میز پر کھلی پڑی تھی۔ آپ اسے ہرگز نہیں پڑھیں گے، یہ میری ذاتی ڈائری ہے۔ اسی پر تو ہماری جنگ ہوئی ہے اور میں آپ کو شکست دے چکا ہوں، اب میں اسے ضرور پڑھوں گا۔ میں پھر کہتی ہوں اسے مت پڑھیں، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے وہ ڈائری اسے واپس کرنے کے بجائے جیب میں رکھ لی۔ مجھے ضد ہو گئی تھی اور اس ڈائری کو جس انداز سے اس نے میرے لیے پراسرار بنا دیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسے ضرور پڑھوں، مگر وہ اس میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتی تھی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہے۔ میرا جی چاہا کہ اسے وہ ڈائری واپس کر دوں، مگر مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں اس کے مطالبے پر چڑ سا گیا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اسے لوٹا دینے سے قطعی انکار کر دی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کون؟ میں انسپکٹر غضنفر ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ فارغ نہیں ہوئے ابھی تک؟ ہاشم صاحب آپ ادھر ساتھ کے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اس سے بات کر لوں۔ اس نے سرگوشی میں کہا۔ نہیں، آپ اس سے نیچے جا کر ملیں، میں کسی جگہ بند نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، مگر پلیز یہ ڈائری مجھے دے دیں۔ لے، اسے دراز میں بند کر دیں، آپ خواہ اسے اتنی اہمیت دے رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ڈائری واپس کر دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، خیر انسپکٹر صاحب میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ڈائری میز کی دراز میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے باتھ روم میں جا کر نئی قمیص پہنی۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر جب وہ چٹخانے نیچے گرا کر دروازہ کھولنے لگی تو میں کیواڑ کی اوٹ میں تھا۔
مس مریم، آپ دروازہ بند کر لیں، میں ابھی آتی ہوں، اس نے کہا۔ وہ انسپیکٹر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اندر کوئی مرد بیٹھا ہے۔ اپنی آنکھ کی چوٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنا رومال ابرو پر رکھ لیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو میں نے بڑے اطمینان سے دروازے کی چٹخانی چڑھا دی۔ جب میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکا تو عذرا کی پرپیچ شخصیت کا تمام تر اسرار میرے ذہن کے منہ پر جالے بننے لگے۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ اس کے بدن میں اس گھڑی بے پناہ طاقت آ گئی تھی کہ وہ میری آنکھیں نوچ لینے سے بھی نہیں ہچکچائی تھی، مگر جب میں نے اس پر ذرا سخت ہاتھ ڈالا تو وہ ایک دم موم ہو گئی۔ چند لمحے میں چپ چاپ اس کی کرسی پر بیٹھا رہا، پھر میں نے اٹھ کر اس کی دراز کا تالا کھول دیا۔ وہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، لوہے کا ایک چھوٹا سا تار کام آ گیا۔ مجھے اس کی ڈائری کی جستجو تھی جس کو میری نظر سے بچانے کے لیے وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ وہ ڈائری کھول کر میں اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی اپنی ڈائری تھی اور کسی ایک سال سے متعلق نہیں تھی۔ اس نے دراصل ڈھیر سارے صاف ستھرے خوبصورت کاغذوں کی جلد بندی کرا رکھی تھی اور ان پر وہ تاریخ وار اپنی یادداشتیں لکھتی رہی تھی۔ وہ ڈائری اس نے یوں ہی کوئی 6 سال پہلے لکھنا شروع کی تھی اور ابھی تک وہ اسے مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ اس میں آخری عبارت اس نے 6 دن پہلے لکھی تھی، مگر وہ ابھی تک نامکمل تھی اور اسے مکمل کرنے کے لیے ہی وہ ڈائری اپنے بیگ میں ڈالے ہوئے تھی۔ میں نے اسے پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی زمانے میں ڈاکٹر دھومن کے کلینک میں کام کرتی رہی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھی اور اسے ملک کا بہترین سرجن سمجھتی تھی۔ اس نے گردے کی پیوند کاری کا عملی تجربہ دھومن کے کلینک میں ہی کیا تھا۔ اس کا شوہر ڈاکٹر محسن بھی شفا بار کلینک جایا کرتا تھا اور عذرا کو قطعاً اس بات کا علم نہ تھا کہ دھومن کس قسم کے مکروہ کاروبار میں مصروف ہیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کلینک میں جن لوگوں کو ایک ایک گردے سے محروم کر دیا جاتا ان کے وہ گردے کس کام آتے تھے۔ عالیہ کی تعریفوں کے بھی اس نے پل باندھ رکھے تھے، مگر ڈاکٹر دھومن کا اصلی چہرہ سامنے آنے کے بعد اس نے بڑے دکھ کے ساتھ لکھا تھا۔ میں ڈاکٹر دھومن کو بہت ہی محسن اور شفیق سمجھتی تھی۔ وہ بہت بڑا سرجن ہے۔ میں اسے ڈاکٹر برنارڈ سے بڑا سرجن سمجھتی تھی۔ اس کے ہاتھ معجزے دکھاتے تھے۔ وہ مردوں کو زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر پھر ایک دن وہ سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کو میں نے جس روپ میں دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے شوہر محسن کو بھی اس کی شخصیت کے اس پہلو کا علم ہو گیا ہے اور ہم دونوں نے شفا بار کلینک میں پھر قدم نہ دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اور محسن شاید کبھی بھی دھومن کے اصل راز سے واقف نہ ہو سکتے تھے، مگر یہ محض اتفاق تھا کہ ہم پر اچانک ہی وہ سب کچھ آشکار ہو گیا۔ اس روز سینٹرل جیل کے 4 قیدی جو میو اسپتال میں زیر علاج تھے شفا بار کلینک میں منتقل کیے گئے۔ ان میں سے 2 تو مثانے کے مرض سے مبتلا تھے اور 2 گردے کے شدید درد کا شکار تھے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے اور محسن کو ڈاکٹر دھومن نے شام ہی کو اپنے کلینک میں بلا لیا تھا اور اس وقت ہم دونوں اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میو اسپتال سے ڈاکٹر اختر ان مریضوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان کے چارٹ ہم نے دیکھے تو ڈاکٹر دھومن بولا، ڈاکٹر محسن، آپ کو آج رات 4 آپریشن کرنے ہیں۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرا ہاتھ زخمی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ہتھیلی زخمی تھی اور وہاں پر اس نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ اب آپ ہم پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ آپ ماہر بن چکے ہیں ڈاکٹر محسن۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں نے یہ کام بڑی مہارت سے سیکھا ہے۔ آپ یوں کریں کہ ان 4 کا ایک ایک بایاں گردہ نکال دیں۔ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کا بایاں گردہ ہی کیوں؟ ڈاکٹر دھومن کی نظروں میں اچانک ہی بڑی پراسرار قسم کی چمک ابھری۔ سوال نہ پوچھے ڈاکٹر، آپ بہت دنوں سے اپنا کلینک کھولنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے، میرے شوہر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ مال روڈ پر ایک وسیع و عریض عمارت بنانے کا خواب دیکھا کرتے تھے جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق ایک کلینک کھول سکتے تھے۔ آپ کو کتنی رقم درکار ہوگی اس کام کے لیے؟ میرا خیال ہے اس منصوبے پر اگر ہر طرح سے اسے مکمل کرنا پڑے تو کوئی 12 لاکھ روپے ضرور صرف ہو جائیں گے۔ آپ نے اب تک کتنے گردوں کا آپریشن کیا ہے ڈاکٹر محسن؟ میں 8 آپریشن کر چکا ہوں ڈاکٹر۔ ان میں سے 3 تو پیوند کاری کے تھے اور 5 صرف ناکارہ گردے الگ کرنے کے۔ دیکھو ڈاکٹر، تم یہ 4 آپریشن آج رات ہی کر دو۔ ان مریضوں کو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم میو اسپتال میں منتقل کر دیں گے۔ اور دیکھو، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے تمہیں 15 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 15 لاکھ؟ میرے شوہر کرسی پر سے اچھل پڑے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خود بڑی حیران تھی کہ ڈاکٹر دھومن کیا کہہ رہا ہے۔ میں سمجھی وہ پاگل ہو گیا۔ 15 لاکھ روپے بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی کہ اس کو جمع کرنے کے لیے مجھے اور محسن کو 4 زندگیاں چاہیے تھیں۔ ہم 4 جنم اس دنیا میں لیتے، پائی پائی جوڑتے، ہر شے سے منہ موڑتے، کہیں جا کر ہم 15 لاکھ روپے جمع کر سکتے تھے۔ حیران نہ ہو ڈاکٹر، تمہیں ہمارے کاروبار کا اچھی طرح علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک تم نے ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے تم لالچی آدمی نہیں ہو،
لیکن چونکہ ایک عرصے سے تم ہم سے تعاون کر رہے ہو، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس معاملے میں تم سے انصاف کریں۔ وہ 8 گردے ہم نے پیوندکاری کے لیے مشرق وسطیٰ بھجوا دیے تھے اور ہمیں 40 لاکھ روپے وصول ہوئے تھے۔ اس رقم میں سے 15 لاکھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دراز میں سے 15 لاکھ روپے کا چیک نکال کر میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ چیک ایک غیر ملکی بینک کے نام تھا جس کی ایک بہت بڑی شاخ لاہور میں موجود تھی۔ محسن نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پکڑا اور پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو ذرا میری جان، یہ دیکھو، ہمارے اپنے کلینک کا خواب حقیقت بن گیا ہے۔ میں نے چیک اس کے ہاتھ سے لیا تو میری اپنی حالت بھی دگرگوں ہونے لگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک دن اچانک اتنی بڑی رقم ہمیں مل جائے گی۔ ہمارا حق تو صرف اس تنخواہ پر تھا جو ہمیں ہر ماہ ڈاکٹر دھومن کے کلینک سے مل جاتی تھی۔ 2000 روپے وہاں سے مجھے ملتے اور 2500 محسن کو، اور یوں ہمارے گھر کا گزارا بہت عمدہ طریقے سے چل رہا تھا۔ مگر یہ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محسن کو اسی لمحے ڈاکٹر دھومن نے بتایا کہ ڈاکٹر عرفان کے ذریعے وہ گردے مشرق وسطیٰ کے مریضوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر سولومن کا یہ خیال ہے کہ وہ 8 آپریشن جو آپ نے کیے سب سے زیادہ اطمینان بخش تھے۔ میں نے اور محسن نے ڈاکٹر دھومن کی بیوی عالیہ کے ساتھ مل کر اسی رات ان 4 قیدیوں کے جسموں سے ایک ایک گردہ نکال کر اسے محفوظ کر لیا۔ صبح 5 بجے تک وہ سب کے سب سرکاری اسپتال میں منتقل کیے جا چکے تھے۔ ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم نے چند ہی دن میں مال روڈ پر ایک پلاٹ خرید کر اپنے کلینک کی تعمیر شروع کر دی۔ ہم اس کے بعد بھی بہت عرصے تک ڈاکٹر دھومن کے کلینک میں کام کرتے رہے اور ہمیں ان سے ہر آپریشن کا 1 لاکھ روپیہ ملتا رہا۔ ہماری زندگی کا سارا چلن ہی بدل گیا۔ ہم ایک طرح سے ڈاکٹر دھومن کے اس کاروبار میں 3 آنے کے حصے دار تھے۔ میں اس ڈائری کو پڑھ رہا تھا اور مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس داتا کی نگری میں ان بھیڑیوں نے اندھیر مچا رکھا تھا۔ ان کا طریقہ کار پیچیدہ تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے ایک نیا راٹک رچایا۔ اس کی تفصیل پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں اچانک 15 صحت مند گردوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر عزرا نے لکھا تھا کہ وہ ڈیمانڈ ڈاکٹر دھومن کے پاس ڈاکٹر خرطومی کے ذریعے آئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ 15 گردے جس قدر جلد ممکن ہو سکے انہیں فراہم کر دیے جائیں۔ وہ ایک گردے کے 10 لاکھ روپے دینے پر آمادہ تھا۔ مگر یہ بہت ٹیڑھی کھیر تھی۔ اتنے سارے صحت مند آدمیوں کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا تھا؟ ڈاکٹر دھومن بہت پریشان تھا۔ آخر ایک دن اس نے سواد خان کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ میں اور عالیہ بھی اس وقت ڈاکٹر دھومن کے کمرے میں موجود تھے۔ عالیہ کی بے مثال ذہانت سے وہ بے حد متاثر تھا اور شاید اسی لیے اس نے عالیہ سے شادی کر رکھی تھی۔ سواد خان کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ رکھا اور کہا کہ وہ کسی طرح شہر کے جرائم پیشہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان میں یہ بات مشہور کر دے کہ سمناباد کی کوٹھی میں 2 سیف ہیں جن کے اندر 40 لاکھ روپیہ ہر وقت جمع رہتا ہے۔ اس کوٹھی کا نمبر اور حدود اربہ بھی ڈاکٹر دھومن نے سواد خان کو سمجھا دیا اور بولا، تم اگلے 5 دنوں میں ہر رات کم از کم 5 آدمیوں کو سیف میں سے روپیہ چرانے کے لیے وہاں بھیجو گے۔ ہم ان کو وہاں سے بے ہوش کر کے پکڑیں گے اور اپنی مطلوبہ شان سے حاصل کر لیں گے۔ سواد خان تو شاید ڈاکٹر دھومن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادھار کھایا بیٹھا تھا۔ وہ فوراً بولا، صاحب جی آپ فکر نہ کریں، یہ کام تو میں چٹکی بجاتے میں کر لوں گا، مگر ان لوگوں کو آپریشن کے بعد کہاں رکھیں گے؟ یہ تم ہم پر چھوڑ دو۔ انہیں ہم بے ہوش کر کے اپنے کلینک میں لائیں گے اور ان کو ایسے ٹیکے لگا دیں گے جس سے ان کے مثانوں میں شدید درد اٹھے گا۔ ہمارا کوئی ڈاکٹر ان کو یقین دلا دے گا کہ ان کا کوئی گردہ خراب ہو گیا ہے۔ اس تشخیص کے بعد وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ انہیں ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ انہیں پولیس نے پکڑ کر اسپتال پہنچایا تھا کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ صورتحال ایسی ہوگی کہ علاج کے بعد جب وہ باہر بھیج دیے جائیں گے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس راہ سے کہاں پہنچے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہر کیس پر ہم تمہیں 10,000 روپے انعام دیں گے سواد خان، اور تم اپنی طرف سے ان میں سے ہر آدمی کو امداد کے طور پر 5,000 روپے الگ دو گے۔ اس کا بھی بندوبست ہم کر دیں گے تاکہ ان پر تمہارا روب بھی رہے اور احسان بھی۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، اب آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سواد خان نے حامی بھر لی اور پھر چند ہی دن بعد وہی ہوا جس کا اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر دھومن نے سمناباد میں کوٹھی کسی محمد اشرف انصاری کے نام پر کرائے پہ لی اور اس میں ضرورت کی تمام چیزیں رکھوا دیں۔ اس میں رہائش کے لیے اس نے ڈاکٹر عالیہ اور 2 نرسوں کو بھیج دیا۔ چوروں سے نمٹنے کے لیے دھومن نے سواد خان کے 4 ساتھی وہاں ٹھہرا دیے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جیسے ہی وہ چور بے ہوش ہوں وہ انہیں گاڑی میں ڈال کر شفا بار کلینک میں پہنچا دیں۔ سواد خان نے اس سارے دھندے میں انتہائی رازداری سے کام لیتے ہوئے ہر تیسری رات 4 آدمی وہاں بھیجے۔ یہ سلسلہ 6 دن تک چلتا رہا۔ اس دوران میں ڈاکٹر دھومن نے 24 پرندے پکڑ لیے تھے۔ وہ انہیں پرندے ہی کہا کرتا تھا۔ انہیں چند روز میں ان کے ایک گردے سے محروم کر کے سرکاری اسپتالوں میں پھینکوا دیا گیا، اور یوں 15 دن کے اندر ڈاکٹر دھومن نے اس ڈاکٹر خرطومی سے 1.5 کروڑ روپیہ ہتھیا لیا۔ مجھے افسوس ہو کہ اس سارے سلسلے میں 4 آدمی آپریشن ٹیبل پر ہی مر گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ایلیا تھا، دوسرے کے خادم
تیسرے کا جو اور چوتھے کا اصغر۔ ان کی موت نے ڈاکٹر دھمن کو بہت زیادہ سراسیمہ کر دیا، مگر پھر بھی اس نے صورتحال پر قابو پا ہی لیا۔ ان کو آپریشن ٹیبل سے اتار کر اسی حالت میں ڈاکٹر دھمن کے کہنے کے مطابق شفا بار کلینک کے لان میں جنوبی دیوار کے ساتھ گڑھے کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اس ساری کارروائی کا ڈاکٹر عالیہ، ڈاکٹر دھمن، سواد خان، ناظر علی اور میرے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب ان کی گلی سڑی لاشوں کو قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔